بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک ماذا ینفقون۔ مسلمان آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، اور دو تین آیات چھوڑ کر آگے پھر اسی سوال کو انہی الفاظ میں دہرایا گیا ہے کہ یسألونک ماذا ینفقون، کہ مسلمان پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں۔ پہلے سوال کے جواب میں اور بات ارشاد فرمائی ہے، اور دوسری دفعہ جب یہی سوال دہرایا گیا ہے تو وہاں پر جواب میں اور بات ارشاد فرمائی گئی ہے۔ چنانچہ دونوں کو ملحوظ خاطر رکھنا بے حد ضروری ہے۔ پہلے سوال میں حضرت عمر ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک ٹانگ سے معذور صحابی ہیں، ان کے اور بھی بڑے عجیب واقعات ہیں، اور یہ مالدار تھے۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے پاس مال موجود ہے اور ہمیں قرآن پاک کا حکم بھی ہے کہ خرچ کرو، تو ہم کیا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں؟ تو اللہ رب العزت نے یہ آیات اتاری جس میں صراحتاً اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ کہاں خرچ کریں، کیا خرچ کریں وہ تو ضمن میں ہے، لیکن زیادہ اہمیت دی گئی ہے کہ یہ کہاں خرچ کریں۔ چنانچہ اس حوالے سے بھی بات ذکر کی جائے گی۔ اور دوسرے سوال کے جواب میں صراحتاً یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ کیا خرچ کریں۔ پہلے سوال کے جواب میں کہ کہاں خرچ کریں، اور دوسرے سوال کے جواب میں کہ کیا خرچ کریں۔ دوسرے کا جواب انشاءاللہ العزیز جب اس کی باری آئے گی وہاں پر ذکر کریں گے۔ یہاں پر ہے کہ کہاں خرچ کریں، تو اللہ رب العزت نے جواب میں ارشاد فرمایا، قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ اے پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ جو بھی تم خرچ کرو وہ تمہارے والدین کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے ہونا چاہیے۔ تو مصارف ذکر کیے ہیں، اور یہ بات طے شدہ ہے کہ دونوں جگہ پر خرچ سے مراد وہ مال نہیں ہے جو ہمارے ذمہ فرض یا واجب ہوتا ہے، اس لیے کہ جو مال فرض ہیں یا واجب ہیں جیسے زکوٰۃ ہے، عشر ہے اور فطرانہ ہے، اسی طرح کچھ کفارات ہمارے ذمہ واجب ہو جاتے ہیں، جیسے قسم کا کفارہ ہے، کفارہ ظہار ہے، اور کوئی آدمی جان بوجھ کر رمضان کا روزہ توڑ بیٹھا اس کا کفارہ ہے۔ اس طرح سے کچھ کفارات بھی ہمارے ذمہ واجب ہوتے ہیں۔ تو جو مال بھی ہمارے ذمہ واجب ہو یا فرض ہو اس کو انسان اپنے والدین پر خرچ نہیں کر سکتا۔ یہاں پر سب سے پہلے والدین کا ذکر ہے۔ اپنی زکوٰۃ اپنے والدین پر بھی نہیں خرچ کر سکتا، اور اپنی اولاد پر بھی خرچ نہیں کر سکتا۔ والدین کے اندر وہ تمام لوگ شامل ہیں جو اس کے سلسلہ نسب میں اوپر براہ راست واقع ہیں، جیسے والدین ہیں، والدین کے والدین ہیں، آگے ان کے والدین ہیں، تو یوں اوپر تک کوئی بھی رشتہ اگر موجود ہے کہ براہ راست اس کے سلسلہ نسب میں واقع ہے، اس پر زکوٰۃ اور عشر اور اس طرح کے مال خرچ نہیں کر سکتا، بلکہ ان کے خراجات آدمی کے ذمہ ویسے ہی ضروری ہیں، ان کا خیال رکھنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا یہ الگ سے اس کے ذمہ ہے۔ اور اسی طرح اپنی اولاد میں بھی، چاہے وہ بالغ ہو چاہے نابالغ ہو، چاہے ساتھ میں ہو چاہے علیحدہ ہو، اپنی زکوٰۃ عشر وغیرہ میں سے ان پر خرچ نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح جو سید لوگ ہیں ان پر بھی یہ اموال خرچ نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں پر ان اموال کی بات ہو رہی ہے جو واجب ہمارے ذمہ نہیں ہیں،
بلکہ ان کے علاوہ ہم ثواب سمجھ کر خرچ کرنا چاہتے ہیں، اس کی بات ہو رہی ہے۔ چنانچہ عام طور پر یہ جو حوادثات پیش آ جاتے ہیں خدا نخواستہ، جیسے پچھلے دنوں سیلاب کا مسئلہ تھا، اس سے پہلے زلزلے کا مسئلہ تھا، تو اس طرح کے حوادثات پیش آ جاتے ہیں۔ ان حوادثات میں بھی ہم وہی غلطی دہراتے ہیں جس غلطی پر ہمیں یہاں پر متنبہ کیا گیا ہے۔ وہ غلطی یہ ہے کہ ہم اپنے اموال میں جو زکوٰۃ ہے صرف وہ خرچ کرتے ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ 40واں حصہ ہے، ایک آدمی کے پاس 40,000 ہے، اس میں سے 1,000 روپیہ وہ خرچ کرتا ہے، باقی 39 اس کے پاس موجود ہیں، تو وہ وہاں خرچ کرنے کے لیے اس 1,000 کو وہاں خرچ کرتا ہے، اور یہاں کے ضرورت مند لوگ جو پہلے سے اس سے وابستہ ہیں ان کو نظر انداز کرتا ہے، اور اپنے اخراجات میں کمی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اپنے پاس جو 39,000 ہے اس میں سے کچھ بھی وہاں خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں کے جو اموال ہیں، جو لوگ یہاں اپنے ساتھ متعلق ہیں، ان کا حق ان کو دینا چاہیے، انہی سے ساری قربانیاں وصول کرنا یہ اچھی بات نہیں ہوتی۔ کچھ اپنے اخراجات کو کم کر کے بھی ایسی جگہوں پر خرچ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ جو بھی تم خرچ کرتے ہو وہ والدین کے لیے سب سے پہلے حق ہے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھا جائے۔ چنانچہ ان کو جو ہم ہدیہ دیں اور ان کی خدمت کریں، ان پر خرچ کریں، وہ سب کا اپنی جگہ ثواب ہے۔ اور اسی طرح قریبی رشتہ دار ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، مسافر ہیں، ان لوگوں پر خرچ کرنا چاہیے۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور جو بھی تم خیر کا کام کرتے ہو سو یقیناً اللہ اس کو خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں، وہ اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، اس کے بعد آگے پھر قتال کا حکم ہے کہ تم پر قتال فرض کیا گیا، جیسے کتبہ صوم کے بارے میں ہے، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ یہاں پر ہے کہ کتب علیکم القتال، کہ تم پر قتال فرض کیا گیا ہے، وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ، اور تم اس کو بھاری سمجھتے ہو، بوجھ سمجھتے ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جس چیز کو تم ناپسند سمجھتے ہو وہ تمہارے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور بہت مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ جس چیز کو تم پسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے شر ہوتی ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے۔ چنانچہ ہمیں کسی بھی حکم کو پورا کرنے کے لیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ ہمارے فائدے میں ہے یا ہمارے نقصان میں ہے، بس اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے تو اس کو کر گزرنا چاہیے۔ باقی رہا مسئلہ نفع نقصان کا، وہ اللہ جانتے ہیں، ہمارے علم میں نہیں ہوتا، اور ہر بندہ اس کے ان تجربات سے گزرتا ہے کہ بہت سارے کام پر انسان اپنی بڑی توانائی خرچ کرتا ہے، بڑی صلاحیت خرچ کرتا ہے، اور آنے والا وقت بتاتا ہے کہ یہ اس کے حق میں بہتر نہیں تھا، بلکہ انسان اپنے نقصان کی طرف بڑھتا رہے۔ اور بہت ساری چیزوں کو ہم نظر انداز کرتے رہتے ہیں، زندگی بھر نظر انداز کرتے رہتے ہیں، لیکن آنے والا وقت بتاتا ہے کہ یہ نظر انداز کرنے کی چیز نہیں تھی، اس کے اندر تو تمہارا فائدہ تھا۔ کسی بھی چیز کے نفع مند یا نقصان مند ہونے کا تعلق نتائج کے ساتھ ہے، اور نتائج سراسر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اس پر ہمارا کسی طرح کا کوئی اختیار نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی دسترس نہیں ہے۔ نہ تو ہم آنے والے حالات سے واقف ہیں، نہ نتائج سے واقف ہیں، نہ ہمارا اس پر کسی طرح کا کوئی قبضہ قدرت ہے۔ جب نتائج سارے اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں تو جس عمل کا نتیجہ اچھا نکلے گا ظاہر ہے کہ وہ عمل اچھا تھا، اور جس چیز کا نتیجہ غلط نکلے گا تو یقیناً وہ عمل صحیح نہیں تھا۔ اس لیے ہم نتائج اللہ پر چھوڑتے ہوئے ہمیں جس چیز کا حکم ہے بس وہ کر گزرنا چاہیے۔ چونکہ ہمیں حکم دیا گیا ہے قتال اور جہاد کا،
اس لیے ہمیں چاہیے بحیثیت مسلمان ہونے کے اس حکم کو تسلیم کریں. باقی اس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، کچھ قواعد اور ضابطے ہوتے ہیں، تو وہ انشاءاللہ العزیز کچھ تذکرہ تھوڑا سا اس کا کیا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو تمام احکام کی پیروی اور پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے.